ایک حکیم صاحب کی دکان پر ہر وقت رش لگا رہتا تھا مریضوں کا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں دونوں قسم کے علوم عطا فرمائے تھے۔ ایک طرف وہ مخلوق خدا کا علاج کرتے طب یونانی اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، تو دوسری طرف وہ آیات قرآنیہ، دعائے معصورہ اور احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر مریضوں پر شفا کے لیے دم کرتے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا۔ صبح سے شام تک مریضوں کا ایک تانتا بندھا رہتا، قطاروں کی قطاریں بیٹھی رہتی، لوگ دور دراز سے آتے، شفا یاب ہو کے جاتے جاتے کچھ مہربان دوست اپنے پیاروں کو شفا یاب ہوتا دیکھتے تو اگلی دفعہ آتے وہ کچھ نہ کچھ تحفہ بھی حضرت کو دے جاتے۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا کہ حکیم صاحب یہ جو تحائف ہوا کرتے تھے یہ مسکینوں میں، محتاجوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک دیہاتی جس کا والد کو شفا اللہ نے عطا فرمائی تھی خوش ہو کر آیا اور آ کر ایک چھوٹا سا طوطے کا بچہ پنجرے میں بند تھا جو حکیم صاحب کو تحفے میں دے گیا۔ حکیم صاحب نے بڑا کہا کہ میں اس سے پہلے تو کوئی تجربہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ بضد تھا کہ حضرت آپ نے یہ میرا تحفہ اپنے پاس رکھنا ہے، بڑا خاص نسل کا یہ طوطا ہے، کمال اس طوطے کا یہ ہے آپ اس سے جو بھی سکھائیں گے وہ یہ سیکھ بھی جائے گا، اور یہ کیا بھلا ہے کہ آپ کی دکان پر یا آپ کے گھر میں بیٹھ کر اگر یہ کلمات خیر پڑھتا رہے، آپ دیکھیے کہ بڑی اچھی نسل کا طوطا ہے۔ اس نے اتنا ضد کیا، اتنی محبت کی کہ حکیم صاحب نے طوطا رکھ دیا۔ صبح کے وقت حکیم صاحب کیا کرتے، اٹھتے اور وہ اپنا ذکر اذکار کرتے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ وہ طوطے کو جب دانہ ڈالتے تب بھی یہی پڑھتے۔ طوطا تاڑ گیا کہ یہ جو ہے کلمات کو خاص کلمات، طوطا بڑا ہونا شروع ہوا، طوطا بھی حکیم صاحب کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی زبان میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ اب جب بھی گھر میں کوئی آتا جاتا تو طوطا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا۔ حکیم صاحب بھی بڑے خوش ہوتے، کبھی کبھی یہ دکان پہ بھی طوطا چلا جاتا، مطلب اس کا پنجرہ لے جایا جاتا، وہاں پر جناب وہ سارا دن مریضوں کو دیکھتے اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حکیم صاحب صبح طوطے کو دانہ ڈال کر معمول کے مطابق اپنے مطب یعنی دکان پر آئے اور مریضوں میں مشغول ہو گئے، تو دوپہر کے وقت خادم دوڑتا ہوا آیا گھر سے، خاص خادم خاص، کہنے لگا کہ حضرت وہ جو طوطا نہیں تھا، کہا کیا ہوا اسے؟ کہا ہم نے اسے آپ کے کہنے پر تھوڑی دیر کے لیے دوپہر کو نکال دیا کرتے تھے، کوئی مرچیں کوئی سبزی ڈالتے تھے، اس کا پر کٹے ہوئے تھے تو وہ نکل کر تھوڑا سا چہل قدمی بھی کر لیتا تھا، مرچیں اور سبزی وغیرہ بھی کھا لیتا تھا۔ ہم نے معمول کے مطابق نکالا اور ہم اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ ایک بلی اس کا جو ہے وہ نشانہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی طاق میں۔ جیسے ہی طوطا جو ہے وہ باہر نکلا ہم غافل ہوئے، بلی نے اس پر حملہ کیا، اتنا شدید زخمی کیا کہ ہم نے بچا تو لیا، لیکن طوطا جو ہے وہ جاں بر نہ ہو سکا اور فوت ہو گیا، مر گیا طوطا۔ حکیم صاحب نے فوراً پوچھا جب وہ مر رہا تھا طوطا تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، میں نے اسے سکھایا تھا؟ تو انہوں نے کہا حضرت جب وہ مر رہا تھا نا طوطا، جب بلی نے جھپٹا مارا اس سے پہلے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی بلی نے جھپٹا مارا بس وہ اپنی زبان میں ٹین 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 کرتے کرتے دائیں بائیں بھاگا، بس اس کی ٹین ٹین سن کے ہم بھاگے، لیکن اس وقت تک بلی اپنا کام کر چکی تھی اور بری طرح اسے ادھیڑ چکی تھی۔ یہ سن کر حکیم صاحب رونے لگ گئے اور زاروں قطار رونے لگ گئے۔ اب لوگ بھی بیٹھے ہوئے حیران ہیں۔ اتفاق سے وہ دیہاتی بھی آیا ہوا تھا، وہ جس نے تحفہ دیا تھا، اس نے بھی آ کے دلاسا دیا حضرت آپ اتنا نہ روئیں، میں اس طرح کی نسل کو اور کہیں نہ کہیں سے طوطا یا جوڑی آپ کو لا دوں گا، آپ روئیں نا، اور طوطے بڑے آپ اس طرح روئیں نہیں۔ تو حکیم صاحب نے کہا یار طوطے کو کون رو رہا ہے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں طوطے کی موت پہ رو رہا ہوں؟ یقیناً ایسا تھا، اللہ کی نعمت تھی، وہ چلا گیا، میں طوطے پر نہیں رو رہا یا طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں اس بات پر رو رہا ہوں مصیبت آئی، وہ طوطا جسے بچپن سے لا الہ الا اللہ رٹایا گیا تھا، مصیبت آنے پر وہ طوطا لا الہ الا اللہ بھول کر
ٹیں 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 کر کے غافل ہو کر اپنی زبان کی طرف آ گیا۔ مجھے ڈر ہے ساری زندگی میں کلمہ طیب پڑھتا پڑھاتا رہا ہوں، اللہ جانے موت کا جب وقت آئے، نزا کا وقت آئے، سختیوں کا وقت آئے، پتہ نہیں میری زبان پر بھی کلمہ جاری ہوگا کہ نہیں جاری ہوگا۔ میں اس بات کو سوچ کر رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! کس قدر احساس اور کس قدر دینی لوگ تھے وہ، جو کہ کس واقعے سے اپنے انجام کو دیکھ کر رونے لگ جاتے تھے۔ کلمے کی موت مرنا ایمان والی موت مرنا ہے، اور کلمے کا اتنا ورد کرنا کہ کتنی بھی پریشانی آ جائے زبان پر اللہ کا ذکر و کلمہ جاری ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا کیا کریں، آئیں میں اور آپ دعا کریں، اللہ ہر پریشانی میں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، پہلے تو ہر پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور جب موت کا وقت آئے تو اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیب جاری فرمائے، اور موت کی سختیوں سے ہماری زبانوں سے کلمہ دور نہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کا آخری کلام کلمہ طیب فرمائے، اور مرتے وقت ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین۔